ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت ذوق شوق کے ساتھ عقائد عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج میں اس مختصر وقت میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مشہور عرب کا قبیلہ قبیلہ قریش سے تھا۔ کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، قریش سے تھا۔ تو آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 5ویں پشت سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 28 سال بعد ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ کے والد نے عبدالکعبہ رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام حضرت عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت قحافہ عثمان تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی صحابہ ہیں، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو نہ مانے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے قرآن مجید کی آیت کو نہیں مانا۔ جس نے قرآن مجید کی آیت کو نہیں مانا وہ ایسے سمجھے کہ وہ مردود اور کافر ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری چند منٹ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔